کرنی ہے تاکہ لوگ اپنے طور پہ خود سمجھ سکیں کہ کیوں قیمتوں کا بڑھانا ناگزیر ہے. اور اگر ہم وہی کام کریں جو 2022 میں ایک حکومت نے کیا تھا تو اس کی قیمت کس طرح سے عوام کو مہنگائی کی شکل کے اندر سال ہا سال جھیلنی پڑتی ہے. تو کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے اور نہ صرف فلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنا ناگزیر ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے شفافیت کے ساتھ لے کے چلیں. اور جو فیصلہ کر رہے ہیں تکلیف دہ ضرور ہوگا پر کس طرح سے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو میں عطا صاحب سے اجازت لے کے کرنا چاہوں گا کہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے کہ شاید حکومت نے لیویز کا بوجھ بڑھاتے ہوئے عوام کو جو شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ سارے کا سارا گراوٹ کا فائدہ عوام کو ہم منتقل کریں گے کہیں اس کو روکا ہوا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا حکومت اپنے اس وعدے پہ آج بھی قائم ہے. جس طرح سے ڈیزل کی قیمت 520 روپے سے گرا کے آج 300 کے بینڈ کے اندر موجود ہے، اسی طرح پٹرول کی قیمت کے اندر بھی ایک بڑی گراوٹ 70-80 روپے کی آپ نے دیکھی ہے جب بین الاقوامی منڈی میں آئی وہ منتقل کی گئی. پر جہاں تک لیوی کا معاملہ ہے جو آپ کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت آپ کو اپنے بجٹ کے لیے آگے لے کے چلنی ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنگ سے پہلے 27-28 فروری کو جو پٹرول کے اوپر لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی جو اس کی سطح تھی پٹرول کے اوپر بھی اور ڈیزل کے اوپر بھی آج بھی وہ سطح جو ہماری قیمت کے اندر ہے اس سے کہیں کم ہے اور اس کے اندر جو معاہدوں سے بڑھ کے کسی قسم کا کوئی اضافی بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈالا گیا. تو شفافیت بھی اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر بوجھ کم کرنا دونوں عمل کے اوپر حکومت آگے چل رہی ہے اور شفافیت بھی لے کے آ رہی ہے اور حکومت کو اس نظام سے باہر نکال کے ریگولیٹر جس کی ذمہ داری ہے کہ سارے شراکت دار کنزیومر بھی حکومت بھی اور آئل سیکٹر کے بارے میں بھی مفادات کو بیلنس کرے اور شفافیت کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی چیز ہم نے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شعبے سے حکومت نے اپنا رول محدود کیا ہے اس کے اندر ہمیشہ عوام کے لیے بہتری آئی ہے. تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے نہ مجھ سے پوچھا جائے نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ. اور یہ ڈی ریگولیشن کی طرف ایک اور قدم ہوگا جو حکومت لے رہی ہے. اور میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے ابھی تو ہم سب تکلیف میں ہیں نا حکومت بھی وسائل اپنے جو محدود ہونے کے باوجود بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. ہم نے اس شعبے کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی میری سربراہی میں بنائی ہوئی ہے. اس کے 4
मीटिंगें 4 इजलास हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर इस जंग से बाद के माहौल में हमने किस तरह से ये एनर्जी प्राइसिंग का और एनर्जी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर आपकी अगली नस्लें इस हुकूमत की कारकर्दगी को भांपेंगी कि क्या हमने उनके लिए कोई बेहतरी की कि नहीं की, उसके ऊपर भी अपनी सिफारिशात को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और अवाम के आगे लेके आएंगे और शफाफियत को बढ़ाते हुए डीरेगुलेशन की तरफ आगे जाएंगे। और जो एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की, कि क्या वजह है कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान 90% अपनी तवानाई की जरूरत इंपोर्ट्स के जरिए मीट करता है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने जो एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी मुझे जिम्मेदारी दी। मैं 1 सेकंड के अंदर आपको 1 मिनट में बताते हुए अता साहब को फिर गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या हुकूमत रख सकती है और उसके पास वसाइल हैं कि नहीं है, उसके लिए एक एजुकेटेड फैसला करने के लिए इंटरनेशनली रिनाउंड कंसल्टेंट्स के थ्रू स्टडी कमीशन हो गई हुई है। उसका आर्किटेक्चर क्या बनेगा, उसको क्या हुकूमत उसके लिए $500 मिलियन, अरब डॉलर 1 साल में नहीं 5 साल में क्या मुहैया करके अगली नस्लों के लिए कोई बेहतरी कर सकती है, उसके ऊपर भी एक एजुकेटेड फैसला होगा। दूसरी चीज, कमर्शियल बॉन्डेड स्कीम्स, कि किस तरह से बैनुल अक़वामी मंडी के जो बड़े बड़े तेल के ताजर हैं उनके साथ और अपने दोस्त ममालिक सऊदी अरामको के साथ बैठ के, कुवैत पेट्रोलियम के साथ बैठ के, कतर एनर्जी के साथ बैठ के, अमेरिकन कंपनियों के साथ बैठ के, चाइनीज कंपनियों के साथ बैठ के, क्या हम उनको ये मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने ज़खायर हमारे पास रखें, यहां से सारी मंडियों के अंदर उसको फराहम करें। अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत को जंग की सूरत में कोई जरूरत पड़ती है तो हम आपसे परचेज करने का राइट रखते हैं। तो उसका निजाम भी मशावरत के साथ तय कर लिया गया है। काबीना के अंदर अगले हफ्ते वो समरी भी चली जाएगी और उसके ऊपर भी आप देखेंगे पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी हमने मकामी तौर पे हमने अपनी तेल और गैस की दरियाफ्त को बढ़ाने के लिए क्या किया है। अपस्ट्रीम सेक्टर के अंदर जो आपकी ईएनपी एक्टिविटीज हैं, आप जानते हैं टर्किश पेट्रोलियम, अभी वजीर आजम साहब बड़ा कामयाब दौरा करके तुर्की से वापस आए। टर्किश पेट्रोलियम 20 साल के बाद समुद्र के अंदर तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए अपना जहाज अक्टूबर में लेके आ रही है। उनके वजीर यहां पे आने जा रहे हैं। इसके अलावा आईएमएफ के साथ सर्कुलर डेट जो इस हुकूमत में जिसको खात्मा कर दिया था, पर क्योंकि पहले ये एक बीमारी हमारे कंधों पे लाद दी गई है, उसको किस तरह से रिजॉल्व करके ईएनपी कंपनीज को पैसे देने हैं कि वो अपना काम और तेजी से कर सकें, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी कि हम हर किस्म का तेल इस्तेमाल करके, खाम तेल इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी मंडियों के कंपैरेटिव कीमतों के ऊपर अवाम को मुहैया कर सकें, वो पॉलिसी भी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में चली गई है, उसके ऊपर भी जल्द फैसला हो जाएगा। इसके साथ साथ गैस के शोबे के अंदर अनबंडलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को किस तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं, और आखिर में कि किस तरह से अपने मुल्क का जो इंतजामी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से बेहतर बनाना है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज के अंदर आगे लेके चलेंगे ताकि तारीख इस हुकूमत को अच्छे अल्फाज के साथ याद करे। अगर वक्ती तौर पे छोटी मोटी कोई तकलीफ आई भी है उसको हम मिल के पेटी कस के, जिस तरह ऑस्टेरिटी के जरिए बाकी मामलात के जरिए इस टाइम को निकाल लेंगे, पर यकीनन तारीख के अंदर जो काम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करके जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो उसके ऊपर तारीख उनको अच्छे अल्फाज से याद करेगी। और आखिर में मैं सिर्फ ये वार्निंग देता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज भी FIA, IB, सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि नाजायज मुनाफाखोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और उसके मुताबिक कानून आपको हरकत में होता हुआ आज से नजर भी आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को जिस हद तक हो सकेगा तहफ़्फ़ुज़ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, बात यह है कि तेल की कीमतों का आलमी मंडी में बढ़ना उसका ताल्लुक कशीदगी के साथ है,
اور کون سا ملک ہے جو کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ پاکستان ہے. اور پاکستان نے اس پہ جو ایفرٹ کیا، جو وزیر اعظم صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، پوری دنیا اس کی گواہی بھی دیتی ہے، پوری دنیا اس کی معترف بھی ہے. اب جب کشیدگی بڑھتی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ پاکستان تیل امپورٹ کرتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اس حوالے سے جب پوری دنیا میں، جب کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور پوری دنیا میں تیل کی شارٹیج تھی اور دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ان میں لائنیں لگی ہوئی تھیں، ان کے اندر تیل مل نہیں رہا تھا، تو پاکستان میں الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ٹائم سے پہلے اضافی ذخائر کا بندوبست کیا اور اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر سے، اور یہ بریفنگ دیتے رہے علی پرویز صاحب کہ یمبو سعودی عربیہ میں، فجیرہ یو اے ای کے اندر، وہاں سے جو ہے وہ کارگوز منگوائے گئے اور یہ انشور کیا گیا کہ پاکستان کے کسی شہر، کسی قصبے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت نہیں ہو. اور بہت سارے ممالک وہ راشننگ کی طرف گئے. انہیں بتایا گیا کہ جی موٹر سائیکل کو جو ہے وہ 10 لیٹر ملے گا اتنے پیریڈ کے لیے، گاڑی کو جو ہے وہ 50 لیٹر ملے گا اتنے پیریڈ کے لیے. مگر پاکستان میں الحمدللہ نہ راشننگ ہوئی اور نہ ایک دن قلت ہوئی. جب بھی بریفنگ دی جاتی رہی پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے تو بتایا گیا کہ جی ہمارا 1-1.5-2 مہینے کا ہمارے پاس الحمدللہ ذخائر موجود ہیں. تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ جو ایک سپلائی ہے تیل کی، جس سے آپ کی پوری معیشت بھی چلتی ہے، آمد و رفت ہے، آپ کا پورا ایک نظام چلتا ہے، ٹریڈ اور ہر چیز، تو وہ اس کو انشور کرے. اور الحمدللہ وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایفیشینٹلی ٹائم سے پہلے اس کا بندوبست کیا گیا. اب قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، جب دنیا میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تو وفاقی حکومت نے اپنے ریسورسز سے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹ کے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی اور کوشش کی کہ یہ قیمتیں نہ بڑھیں. دنیا میں بڑھی تھی، پاکستان میں نہیں بڑھ رہی تھیں کیونکہ ہم اس کو سبسڈی کے ذریعے کاؤنٹر کر رہے تھے. اور یہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا کانشیس فیصلہ تھا کہ یہ عوام پر بوجھ نہیں جو ہے ہم نے ٹرانسفر کرنا. بہت سارے سوالات جنم لیتے رہے ہیں کہ جی یہ قیمتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے. جس طرح علی صاحب نے کہا پرائسنگ فارمولا وہ سب کے سامنے پبلش کیا جائے گا، رکھا جائے گا. وہ آلریڈی بھی موجود ہے مگر اس کو فارملی اوگرا بینگ اے ریگولیٹر وہ اس کو پبلش کر دے گا. ابھی جو ہوتا ہے کہ ابھی لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں جی آج قیمت کم ہوئی تو ٹرانسفر کیوں نہیں. وہ اس لیے کہ ایک ہفتے کی ایوریج لی جاتی ہے. ایک ہفتے میں اگر یہ جمعے کو اناؤنس ہوتا ہے تو پچھلے 6 دنوں کی ایوریج ہے، اور وہ جو ایوریج لی جا رہی ہے ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا، ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا، وہ جتنی ایوریج بنے گی وہ اکٹھی 7ویں دن جمعے کو وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی. اگر پورا ہفتہ کمی آئی ہے تو وہ اکٹھی کر کے وہ جمعے کو ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر پورا ہفتہ بڑھتی رہی ہے تو وہ جمعے کو بڑھ جائے گی. دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام رائج ہے کہ اگر بڑی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو اور اگر کم ہوئی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پرائسنگ کا ایک میکنزم ہے ہفتہ وار، اس کو روزانہ کی بنیادوں پر لایا جائے اور روزانہ کی بنیادوں پر جتنا اتار چڑھاؤ ہو اس کے مطابق وہ منتقل کر دیا جائے. اور دیکھیے اس بات کا ضرور احساس ہے اور بڑی شدت سے احساس ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، اور تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، اور اس کا بڑی درد مندی کے ساتھ حکومت کو مکمل احساس ہے. مگر سبسڈی کا بھی جو انتظام کیا گیا اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی جو گڈز ٹرانسپورٹ پہ، پبلک ٹرانسپورٹ پہ، ایگریکلچر پہ، موٹر سائیکل یوزرز، ان کے اوپر وہ تمام لوگوں کو وہ اس میں شامل کیا گیا جو ڈیزرو کرتے تھے. اب دیکھیے روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلہ کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور دوسرا اس نظام میں مزید شفافیت آئے گی اور قوم کے سامنے پرائسنگ فارمولا ہوگا. اور دوسری جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی لیوی بہت بڑھ گئی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی سٹوری آ رہی ہوتی ہے. دیکھیے لیوی جنگ سے پہلے جو تھی اس سے، جس طرح علی صاحب نے کہا ہے، وہ اس سے کم ہے اگر برابر نہیں تو لیوی میں تو کسی قسم کا انکریز نہیں آیا. لیوی کم ضرور کی گئی تھی، وہ بھی ایک اسپیشل ایفرٹ کیا گیا تھا اس لیوی کو کم کرنے کے لیے، اور وہ لیوی کم رہی بہت دیر، اور اس کے لیے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن کی گئی، ایک آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا. تو دیکھیے جب یہ آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا تو لیوی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لیوی میں اضافہ نہیں ہے اور قیمتوں کا اب روز کی بنیاد پہ تعین ہوگا، پرائسنگ فارمولا سب کے سامنے ہوگا، تو یہ پورا نظام تیل کی قیمتوں کے تعین کا یہ شفاف بنے گا. ایک اور بات جو ازحد ضروری ہے کہ ہمیں
ایز اے کنٹری, ایز این اکانومی, الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک وہیکلس کی طرف جانا ہے, وہ ناگزیر ہے. اٹ از انیویٹیبل, آج نہیں تو کل ہمیں وہ کرنا ہوگا. ہمارا جو امپورٹ بل ہے اگر وہ بڑھتا رہا اور اسی طرح قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کبھی اوپر کبھی نیچے, اس کا امپیکٹ عوام پر آتا رہا, تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکل, الیکٹرک موٹر سائیکل کی طرف موو کریں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے نوجوان بچے الیکٹرک بائکس پہ جا رہے ہیں, ہماری بچیاں اسکول کالج الیکٹرک بائکس پہ جا رہی ہیں. تو یہ رجحان, اس کو بھی فروغ دینا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک اور مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ جی بڑا منافع کمایا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کانوں کو اس وقت ہاتھ لگا رہی ہیں. لیٹ می الاؤ می ٹو سے دس. وزیر اعظم صاحب نے تحقیقاتی ادارے جس میں ایف آئی اے سر فہرست ہے, اور اس کے بعد ریگولیٹر کو یہ کہا کہ اضافی منافع کمانے کی میں اجازت کسی کو نہیں دوں گا, اور وہ منافع واپس بھی ان سے لیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس وقت آپ کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پوچھیں کہ کیا انہوں نے اضافی منافع کمایا ہے, جواب ہے نہیں. اور ہولڈنگ کے خلاف ابھی کل بھی ایک آپریشن ہوا, ایک جگہ سے کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے کو پکڑا گیا, سخت ترین ایکشن کیا گیا, ریکوری کروائی گئی, اضافی ریکوری کروائی گئی. تو یہ تاثر جو ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز بڑا منافع کما رہی ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, قطعاً نہیں. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ اوگرا کو ان کی ویب سائٹ پہ, ان کے ای میل پہ شکایت درج کر سکتے ہیں کہ جی فلاں آئل مارکیٹنگ کمپنی بڑی زیادتی کر رہی ہے. آئی ایشور یو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہ جتنی سختی اور جتنی ریگولیشن اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. اور اوگرا ایک ریگولیٹر ہے, ڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے, مگر اب ادھر نیا نظام جو آیا ہے آئی ٹی بیسڈ, جس کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ آئی ٹی بیسڈ نظام لے کے آئیں. ایک آنےسٹ اور ایک اپ رائٹ افسر ایز چیئرمین آئے ہیں جنہوں نے آ کے ایک نیا نظام وضع کیا ہے. تو اوگرا بھی اپنا کام جو کر رہا ہے کہ کوئی اضافہ نہ ہو, کوئی اضافی منافع نہ ہو, کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو, اس کے لیے پورا نظام متحرک ہے. اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں یا وہ آرٹیفیشلی قیمتوں کو انفلیٹ کریں یا وہ اضافی منافع کمائیں. دیکھیے بزنس کرنا, منافع کمانا ہر کسی کا حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مگر کرائسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر منافع خوری کی جائے, ذخیرہ اندوزی کی جائے, وہ جس طرح ایکشن پہلے بھی کیا گیا ہے اب بھی کیا جائے گا. تو یہ نظام کے اندر شفافیت لانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایک ہے معاملہ جس کے تحت قیمتیں کبھی اوپر ہیں کبھی نیچے ہیں, اور وہ گلا دور کرنے کے لیے کہ جی یہ فوری ٹرانسفر کیوں نہیں ہوتا, یہ ہفتے بعد کیوں ہوتا ہے, اور وہ ہفتے بعد آبویسلی اوسط نکلنی ہے, ایوریج نکلنی ہے, تو وہ اب روزانہ کی بنیادوں پہ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری ہوگی. دعا یہ ہے کہ ہماری قیادت کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور یہ جو ثالثی کی ایفرٹس ہیں اس میں ہم کامیاب ہوں, تاکہ یہ جنگ کے شعلے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہوں اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہونے کی طرف جائیں, تاکہ یہ تیل کی قیمتوں کے اندر ٹھہراؤ آئے اور کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں. اور باقی دیکھیے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ سیاسی بیانیاں اس کے اوپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے, آئی اپریشیٹ, ہمارے اکانومسٹ ہیں, کئی لوگ ایکسپرٹس ہیں, وہ اس پہ بات کرتے ہیں, ضرور کریں. اور آپ ہمارے سے پرائسنگ فارمولا پہ بات کریں, آپ پرائسز کے تعین کے اوپر بات کریں, آپ او ایم سیز کے حوالے سے بات کریں, اور وہ کئی دفعہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ابھی لاسٹ ویک آپ نے دیکھا علی پرویز صاحب کی اور فاروق سلیم صاحب کی ایک ڈیبیٹ ہوئی, وہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ تھی, اور ٹیکنیکل آرگیومنٹس وہاں سے بھی آ رہے تھے, یہاں سے بھی جا رہے تھے. ہم نے بھی اپنا موقف دیا, ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بھی اپنا موقف دیں اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں. ریمیننگ